ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اب بھارت میں مسلمانوں کو باقاعدہ RSS کی جانب سے مشرکانہ عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور بڑے دھڑلے سے کی جا رہی ہے۔ میڈیا کا اس کے لیے پورا استعمال کیا جا رہا ہے ذہن سازی کے لیے۔ قانون بنا کر کے شرکیہ بول ہمارے زبانوں پر جبرن ڈالنے کی ایک طرف سازش، تو میڈیا کے ذریعے سے جو آزاد خیال کچھ مسلمان ہیں ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں مشرکانہ چیزیں پیوست کرنے کی سازشیں بھی جاری ہیں۔ سخت گیر ہندو تنظیم راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کے جنرل سیکریٹری دتاتریہ ہوسبڑے نے کہا ہے کہ ہندو مذہب سب سے اعلیٰ ہے اور بھارت میں مسلمانوں کو ماحولیاتی وجوہات کی بنا پر درختوں، دریاؤں اور سورج کی بھی پوجا کرنی چاہیے۔ سنگھ کے سینئر رہنما نے اتر پردیش کے سنت کبیر نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بھارت کی ثقافتی روایات کا فطرت اور ماحولیاتی تحفظ سے گہرا تعلق ہے۔ اگر مسلمان بھی سورج، دریاؤں اور درختوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ روایات فطرت کے تحفظ اور اجتماعی بہبود سے جڑی ہوئی ہے۔ بتائیے۔ انہوں نے یوگا اور سوریہ نمسکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے تنگ مذہبی عینک سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ سوریہ نمسکار سائنس اور صحت پر مبنی ایک مشق ہے، اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا اور سوریہ نمسکار کرنے سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ سوریہ نمسکار کا مطلب سورج کو سلام کرنے اور اس کی پوجا کرنے کے مترادف ہے، جسے یوگا کے تحت خاص طریقے سے ہندو صبح کے وقت انجام دیتے ہیں۔ RSS رہنما نے سوریہ نمسکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اس سے مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچے گا؟ کیا یہ غلط ہے کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو پرانایام بھی کریں؟ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اگر آپ ایسا کرنے لگے تو اب آپ نماز چھوڑ دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ تو ان کو یہاں بٹھا کر کے صاف اور واضح طور پر سمجھانا ہوگا کہ کیوں شرک اور اسلام میں فرق ہے۔ سوائے اللہ رب العزت کے کسی کے بھی سامنے کسی بھی مسلمان کو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سر جھکا نہیں سکتے، سورج کے سامنے ہو، دریاؤں کے سامنے ہو۔ یہ ساری کائنات مسلمان کے عقیدے کے مطابق، ایک اسلام کے عقائد کے مطابق وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کی پیدا شدہ ہے اور ہم اس کی مخلوق کے سامنے سر جھکاتے نہیں ہیں۔ یہی تو فرق ہے شرک میں اور اسلام میں۔ لیکن اس کے باوجود الگ الگ دلائل اور مختلف چیزیں پیش کرتے ہوئے ہر بار مسلمانوں کو الگ اعتبار سے دکھانے کی کوشش ہوتی ہے بھارت میں۔ اب دیکھیے، بھاگوت کا دعویٰ ہے، راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کا سربراہ موہن بھاگوت کا ماننا ہے کہ بھارت ایک ہندو راشٹر ہے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔ جو ہندوستانی ہیں ان کے آباء و اجداد بھی اسی سرزمین سے ہیں، اس لیے سب ہندو کہلائیں گے۔ جمعہ کی شام اندور کے چمن باغ گراؤنڈ میں کالج کے طلباء اور اساتذہ کے لیے شنکھناد پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا، صرف اس لیے کہ بھارت ایک ہندو راشٹر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ملک دوسرے مذاہب کے لوگوں کا نہیں ہے۔ جو بھارتیہ ہیں، جن کے آباء و اجداد اس سرزمین سے ہیں، وہ ہندو کہلائیں گے، اس لیے اسے ہندوتوا کہا جاتا ہے، ہندوازم نہیں۔ دوسرے ممالک کا ذکر کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا، جس طرح جرمنی میں رہنے والا شہری جرمن ہے اور امریکہ میں رہنے والا ہر شہری امریکی ہے، اسی طرح ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے۔
تو ایسے اعتبار سے پھر ان کو صاف اور واضح کر دینا چاہیے کہ ہندو کا لفظ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ اگر آپ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے کو ہندی کہیں گے تو ٹھیک ہے، ہاں ہندو بھی کہا جا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمام لوگ مل کر کے یہ طے کر لیں اور یہ ثابت کریں کہ جو ہے ہندو کہنے سے ہندو مذہب کی پریکٹس کرنے والا نہیں ہے، تو پھر کسی کو ہندو کہلانے میں کیا دقت ہوگی؟ مسئلہ ہے عقائد کا، مسئلہ ہے دھارمک جو ہے فرق کا، تفریقے کا، کہ یہ قوم اپنے آپ کو ہندو اس لیے کہتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے جو ہے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہے، اور دوسرے کئی مذاہب ہیں جن کا ان دیوی دیوتاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ان دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکاتا ہے وہ ہندو کہلاتا ہے، اور عام طور پر یہی ہے پورے بھارت میں عام۔ تو پھر ایک دوسرا مذہب کا لوگ اپنے آپ کو ہندو کیوں کہلوائے گا؟ اس لیے اس کا جو تشریح ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ مذہب سے ہٹا کر کے ملک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو تب تو شاید کسی کو حرج ہو ہندو کہلانے میں۔ اس طرح کے تبصرے آنے کے بعد اس طرح کی جو ہے تبصرے سوشل میڈیا میں بڑھ جاتے ہیں، اور راشٹریہ سیوم سیوک کا کوئی بھی لیڈر جب کوئی بیان دیتا ہے تو پھر اس پر جو ہے بوال مچ جاتا ہے۔ ایسا ہی اب یہ دونوں مضامین کو لے کر ہے۔ مہاراشٹرا کے ناگپور میں واقع ایک کمپنی میں جمعہ کے روز دردناک حادثہ پیش آیا، یعنی آج، جس میں کم از کم 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ واقعہ ناگپور کے بوٹی بوری MIDC واقع اواڑا کمپنی کا ہے، جہاں واٹر ٹینک ٹاور گرنے سے افراتفری کا ماحول پیدا ہوا۔ اس حادثے میں 3 مزدوروں کی موت ہوئی جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ ٹاور کے نیچے کچھ مزدوروں کے پھنسے ہونے کا اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ کر کے جو ہے لگاتار بچاؤ کا کام اور راحت رسانی کا کام کر رہی تھی۔ تو ناظرین گرامی، کبھی بسوں کا گہرائی میں گرنا، کہرے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرانا، زندہ جل جانا، اور اس طرح کے الگ الگ طرح کے لگاتار حادثات بھارت میں پیش آ رہے ہیں، جس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ فائرنگ کرنے والا ساجد اکرم حیدرآبادی تو ضرور ہے، مگر بانڈی بیچ میں جو دہشت گردانہ واقعہ پیش آیا اس کا حیدرآباد سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تلنگانہ کے DGP کی یہ وضاحت سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا، شیودھر ریڈی جو DGP ہے تلنگانہ کے، کہ ساجد اکرم حیدرآباد سے تعلق تو رکھتا ہے لیکن اس دہشت گردانہ واقعے کا حیدرآباد سے کوئی تعلق نہیں۔ 1998 میں ساجد اکرم نوکری کے لیے آسٹریلیا گیا تھا، اس کے بعد وہ کچھ ہی 2-3 مرتبہ آیا، بلکہ 6 مرتبہ آیا، پھر واپس چلا گیا اور وہیں کا رہ کر کے چلا گیا۔ 2022 میں آخری بار وہ اپنی ماں اور بہن سے ملنے آیا تھا۔ بانڈی بیچ میں اس دہشت گردانہ حملے میں 16 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آئی تھی۔ 1998 میں اپنی بیوی کے ساتھ پہلی مرتبہ وہ حیدرآباد آیا تھا۔ آسٹریلیا میں یورپی خاتون سے شادی کرنے کے بعد وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ بہن اور ماں سے ملنے کے لیے آتا تھا، اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے، لیکن حیدرآباد سے اس دہشت گردانہ حملوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وضاحت سامنے پیش کی ہے۔ پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خارجہ امور نے بنگلہ دیش میں جاری بحران کو اس وقت 1971 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک چیلنج قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں ناظرین گرامی جو کچھ ہو رہا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ مارننگ پرائم ٹائم میں ہم نے ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کمیٹی کے چیئرمین کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاسی تبدیلی، نئی نسل کی بھارت سے بیگانگی اور چین اور پاکستان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ بھارت کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ کمیٹی نے غیر سرکاری گواہ کی گواہی پر مبنی اپنی رپورٹ 26 جون کو پارلیمنٹ میں ہندوستان بنگلہ دیش تعلقات پر پیش کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1971 کا چیلنج ایک وجودی تھا، ایک انسانی بحران اور ایک نئی قوم کی پیدائش۔ آج کا خطرہ زیادہ پوشیدہ اور زیادہ سنگین ہے۔ نئی نسل کی ہندوستان سے بیگانگی، سیاسی نظام میں تبدیلی اور ہندوستان سے اسٹریٹجک تبدیلی کا خطرہ ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی معزولی کے بعد اسلامی قوتوں کی واپسی اور ان کی جماعت عوامی لیگ کے کمزور ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔
چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو بھی ایک اہم موڑ قرار دیا جاتا ہے۔ گواہ نے کمیٹی کو بتایا، عوامی لیگ کے اثر و رسوخ میں کمی، نوجوانوں کی قیادت میں قوم پرستی کا عروج، اسلامی قوتوں کی واپسی، چین اور پاکستان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، یہ سب مل کر ایک بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ اس وقت بنگلہ دیش کے حالیہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سامنے لائی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کو ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر یعنی عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سعودی عرب نے حال ہی میں اپنے ملک میں بھیک مانگنے کے الزام میں 56,000 پاکستانیوں کو ملک سے نکالا ہے۔ پاکستان کے لوگ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے خلیجی ممالک میں جا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان ممالک کی بارہا وارننگ کے باوجود بھی پاکستان اپنے ملک کی بھکاریوں پر لگام لگانے پہ ناکام رہا ہے۔ ان ممالک کی وارننگ کے درمیان پاکستان نے ہزاروں پاکستانیوں کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا ہے، یعنی اب یہ پاکستانی ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ رپورٹس کے مطابق منظم بھیک مانگنے والے گروہوں کو بیرون ممالک جانے سے روکنے کے لیے پاکستان کی خفیہ ایجنسی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے 2025 میں 67,154 مسافروں کو پرواز سے روک دیا۔ گزشتہ ماہ یو اے ای نے زیادہ تر پاکستانی شہریوں کو ویزا جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ بتایا گیا تھا کہ پاکستانی شہری خلیجی ممالک میں جا کر مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں، اور یہ مناظر شاید آپ نے عمرہ کے سلسلے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کہیں جانے کے لیے بس پر سوار ہو جاتے ہیں تو کچھ جو ہے وہاں پر سوار ہو جاتے ہیں، الگ الگ بہانوں سے مانگنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلی بھی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ باقاعدہ ان لوگوں کو جو ہے رہنے کھانے پینے کے اخراجات کے ساتھ، ویزا کے اخراجات کے ساتھ، جس طرح سے ہمارے ایشین ممالک میں مانگنے کے لیے بڑے بڑے جو ہے جرائم پیشہ افراد ان پر فائز رہتے ہیں، اسی طرح وہاں پر بھی ان لوگوں کی یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ان کو مانگ کر اپنے آقا کو پہنچانا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں ان کے ویزا کا انتظام، رہنے کھانے پینے کا انتظام کراتے ہیں۔ ایسا جو ہے وہاں بھی چل رہا ہے اور اس کے کئی رپورٹیں آ چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں اور خلیجی ممالک میں ان تمام چیزوں کو لے کر کے بہت ہی زیادہ جو ہے اس وقت فیصلے اور سخت فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 2 دنوں سے شدید بارش کی وجہ سے دبئی میں یعنی یو اے ای میں غیر معمولی موسمی صورتحال بنی ہوئی ہے، جہاں گرج چمک کے طوفان کے ساتھ معمولاتی زندگی بری طرح سے متاثر کر دیا ہے۔ مختلف حصوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔ عمومی طور پر خشک اور صحرائی آب و ہوا کے لیے جانا جاتا ہے یہ ملک، لیکن ادھر کچھ سالوں سے لگاتار یہاں کے موسموں میں بھی خوشگواری پیدا ہو رہی ہے۔ جن ممالک میں بارش کا برسنا عجوبہ تھا، وہاں وقتاً فوقتاً برسات کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اتنی برسات کہ پہلے صرف راستے گیلے ہوتے تھے، اب تو طوفانی شکل بھی اختیار کر رہے ہیں۔ سڑکیں زیر آب آ رہی ہیں، گاڑیاں پھنس گئی ہیں، فضائی سفر بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ دبئی کے نشیبی علاقے جن میں کرامہ، البرشہ وغیرہ شامل ہیں، کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی موسلادھار برسات کی وجہ سے یہاں پر وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے تھے راستے۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے متعدد گاڑیاں سڑکوں پر پھنسی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ شارجہ، عجمان اور راس الخیمہ سے بھی بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں، اور یہاں ٹریفک کی رفتار جہاں سست ہوئی، ہنگامی امدادی ٹیموں کو پانی کی نکاسی اور عوامی تحفظ کے لیے بھی پوری طرح سے متحرک کیا گیا ہے، اور وہاں کی کئی ویڈیوز ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برسلز میں EU ہیڈ کوارٹرز میں اس وقت جو ہے لگاتار احتجاجات کیے جا رہے ہیں کسانوں کی جانب سے اپنے مطالبات کو لے کر کے، اور اسی کے چلتے جو ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے کسانوں نے اپنے جو ہے سبزیوں کو راستوں پر پھینک دیا تھا احتجاج کے چلتے۔ تو ناظرین گرامی، یہاں پر جو ہے اس وقت لگاتار احتجاجات ہو رہے ہیں، اور اس وقت پورے عالمی سطح پر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ہر طرف عوام اپنے حکومتوں سے ناراض ہے، اپنے مطالبات کو لے کر کے، چونکہ وہ پورے نہیں ہو رہے۔ ایک طرف برسلز کی یہ صورتحال ہے، تو وہیں پر آپ دیکھیے رشیا کی بھی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے،
اور وہاں کیا صورتحال ہے کچھ مطالبات کو لے کر کے، کس قدر بڑی پیمانے پر لوگ جمع ہوئے ہیں۔ تو ہر طرف یہ صورتحال برسلز کی، یہ آپ کی رشیا کی اور بنگلہ دیش کی یہ تصویریں دیکھ لیجئے گا، کتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ ہر طرف عوام اپنے اپنے مطالبات، اپنے اپنے چیزوں کو لے کر کے پریشان ہیں۔ یہ دونوں ویڈیوز میں جو ہے بھارت کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں بنگلہ دیش میں، ایک الگ صورتحال ہے۔ ایسے ہی بہت سارے ممالک میں اس وقت ہر ملک میں اپنے اپنے حکمرانوں سے لوگ خفا ہیں اور ان کے مطالبات پورے نہیں ہو رہے ہیں، زمینی طور پر جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، مہنگائی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عوام جب سڑکوں پر آتے ہیں تو اسی طرح کے نظارے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ اب بھارت کی بھی کہانی کہ جو ہے ایک سی ایم کھڑا ہوتا ہے، مسلم خاتون کا نقاب نوچ کر کے اس کی توہین کرتا ہے، تو پھر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب اکٹھے ہو کر کے خواتین کی عزت و ناموس کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ایسی یہ ویڈیو بھی اس وقت سامنے آئی ہوئی ہے جو بنگال کی بتائی جا رہی ہے، جہاں پر تمام دھرموں سے تعلق رکھنے والی خواتین نے جو مسلم خاتون کی توہین ہوئی ہے اس کو لے کر کے احتجاج کرتے ہوئے تختیاں پکڑے ہوئے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ظالم صہیونی درندے کس حد تک اپنی درندگی کی انتہا کرتے ہیں۔ آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی ہم نے ایک ویڈیو دکھایا تھا، اب یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ غازہ کی پٹی کے مسلمان، لاکھوں مسلمان بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایک طرف ظالم درندوں نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جنگ بندی کے نام پر تھوڑا بہت راحت ملی تھی، اپنے اپنے کیمپوں میں گئے ہوئے تھے۔ 4-5 دن کے موسلادھار برسات نے ان کے اس کیمپوں کو بھی تہس نہس کر دیا۔ وہ اس وقت کھلے آسمان میں ٹھنڈ میں جو ہے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایسے میں دیکھیں یہ درندوں کی ان تک پہنچائے جانے والے ٹرکوں کو لوٹتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں یہ صہیونی درندے، جن کی ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہوئی ہے۔ یہ سارا کا سارا مسلم ممالک سے اور انٹرنیشنل سطح کے فلاحی تنظیموں کی جانب سے جو ٹرکس آ رہے ہیں غازہ پٹی کو ان کے لیے جو ہے سامان لے جانے کے لیے فلاحی امدادی، اس کو نقصان پہنچانے والے یہ درندے، صہیونی درندوں کے اصل چہرے کو دیکھ لیجئے گا کہ اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جب تک یہ دنیا میں رہیں گے یہ ہر ایک کو انسانیت کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اسرائیل کا جو چینل 13 ہے اس نے خود اس جو ہے ویڈیو کو شیئر کیا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔